بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں بتاتا ہوں، جانتا ہوں، ٹیری نے بری طرح چیختے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہو گیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے کا گوشت خود بخود پھٹ جائے گا، اور اس کا جواب سنتے ہی تنویر نے اپنا وزن ذرا سا ہلکا کر دیا۔ تم پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر گئے ہو؟ جلدی بتاؤ، عمران نے اس کے قریب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی تنویر نے دوبارہ جھٹکا دیا۔ ہاں گیا ہوں، مگر صرف ہنری کے دفتر تک، ٹرانسمٹ فیوز کے ذریعے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا، ٹیری نے جواب دیا۔ تنویر، ڈن کر دو، یہ بیکار ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور تنویر نے پوری قوت سے جسم کو جھٹکا دیا تو پورا کمرہ ٹیری کی مسلسل کرانما چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے سرے ٹوٹنے کی آواز بھی شامل تھی، اور تنویر اچھل کر ایک طرف ہٹا تو ٹیری کی دونوں ٹانگیں ایک دھماکے سے فرش پر گریں۔ وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی، بے پناہ تکلیف کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ اس سے پہلے تو وہاں جانے کا راستہ ہی ٹرانسمٹ فیوز تھا، یہ بعد میں گیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ اب نکل چلیں، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی وہ میز کے اس کونے کی طرف بڑھا جس کے نیچے لیور سے ٹیری نے کمرے کو ساؤنڈ پروف کیا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لیور کو ایڈجسٹ کیا تو کمرہ دوبارہ اپنی حالت پر آ گیا، اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جیکی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اس کا لایا عمل کیا ہونا چاہیے۔ وہ ہر صورت میں اپنی صلاحیتیں ہنری پر ثابت کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ناراک میں وہ کسی کو نہ جانتی تھی، اس کا اپنا گروپ باچان میں تھا۔ اس لیے چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ باچان سے اپنا مخصوص گروپ یہاں طلب کرے، اور اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے پر نکلے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے سائیڈ میز پر پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس، آپریٹر سپیکنگ، دوسری طرف سے ہوٹل ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ باچان 330014 پر کال ملاؤ، جیکی نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، آپریٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور جیکی نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور جیکی نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکی نے کہا، مادام باچان بات کریں۔ آپریٹر کی آواز سنائی دی، اور پھر ہلکی سی کلک کے ساتھ ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، کون صاحب ہیں؟ بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا، لیکن جیکی پہچان گئی کہ بولنے والا گروپ کا چیف انچارج تائی چن ہے۔ تائی چن، میں جیکی بول رہی ہوں، ناراک سٹی سے، جیکی نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ او یس مادام، سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے پاور لینڈ کے ڈائریکٹر بننے کی، دلی مبارکباد، تائی چن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو، تمہارا گروپ کیسا جا رہا ہے؟ جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بالکل اوکے مادام، تائی چن نے جواب دیا۔ اچھا میری بات سنو، یہاں ناراک میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ آیا ہوا ہے۔ یہ لوگ انتہائی عیار، تیز اور ذہین ہیں، اور میں نے اس گروپ کا خاتمہ کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، فوری طور پر اپنے خاص 10 آدمی لے کر ناراک پہنچ جاؤ۔ میں ہوٹل شیرٹن کمرہ نمبر 8 دوسری منزل پر مقیم ہوں، مادام جیکی کے نام سے۔ تم نے مجھے یہاں رپورٹ کرنی ہے تاکہ ہم فوری طور پر اس گروپ کے خاتمے کا لایا عمل تیار کر سکیں، جیکی نے سخت اور تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، حکم کی تعمیل ہوگی، ہم کل تک پہنچ جائیں گے، تائی چن نے کہا۔ نہیں، کل تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، تم اسپیشل جہاز ہائر کر کے پہنچو، زیادہ سے زیادہ رات تک پہنچ جاؤ، سمجھے؟ جیکی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوکے مادام، جیسے آپ کا حکم، تائی چن نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور جیکی نے بھی اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر پوری طرح اطمینان تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر وہ ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، اور جیکی دستک کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑی۔
کون ہے؟ جیکی نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ دروازہ کھولیے مادام، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، انٹر سروسز پولیس آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ باہر سے مؤدبانہ سی آواز سنائی دی۔ پولیس مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ کیا مطلب؟ جیکی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یس مادام، رولز کے مطابق ہر غیر ملکی سے پولیس پوچھ گچھ کرتی ہے، صرف رسمی کارروائی ہے مادام، مینیجر نے جواب دیا، اور جیکی کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی کھولی اور پھر زنجیر ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑی۔ سامنے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ مرد نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں اسسٹنٹ مینیجر مائیکل ہوں مادام، یہ انٹر سروسز پولیس کی مس مارگریٹ ہیں، اسسٹنٹ بیورو۔ مرد نے بڑے مہذبانہ انداز میں اپنا اور ساتھ موجود عورت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، جیکی نے مطمئن ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ مارگریٹ نے ایک لمحے کے لیے کمرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر وہ جیکی سے مخاطب ہوئی۔ آپ کا نام مادام جیکی ہے اور آپ باچان سے تشریف لائی ہیں۔ عورت کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی تھی۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، تشریف رکھیے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو چکا تھا۔ تھینک یو، آپ کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے؟ مارگریٹ نے پوچھا۔ اسلحہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، جیکی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مادام، اگر آپ کے پاس حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ ہو تو آپ بلا تکلف بتا دیجئے۔ آپ نے چونکہ ہوٹل کے رجسٹر میں اسلحے کا اندراج نہیں کروایا، اس لیے مس مارگریٹ پوچھ رہی ہیں۔ اگر ہے تو ہم اس کا اندراج کر لیں گے، اسسٹنٹ مینیجر مائیکل نے فوراً ہی کہا۔ او یس، میرے پاس ایک پسٹل ہے، ذاتی حفاظت کے لیے، جیکی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، دکھائیے تاکہ میں اس کی تفصیلات نوٹ کر لوں، مائیکل نے بڑے نارمل سے لہجے میں کہا، اور جیکی نے مڑ کر ہینگر الماری کھولی اور اس میں لٹکے ہوئے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر مائیکل کی طرف بڑھا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا پاور لینڈ سے کیا تعلق ہے، مس مارگریٹ نے کہا، اور جیکی یہ فکرہ سنتے ہی بری طرح اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ پاور لینڈ؟ میں سمجھی نہیں، جیکی نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم پاور لینڈ کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہو مس جیکی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پاور لینڈ کے چیف ہنری کے پاس ہمارے چیف باس سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چیف باس نے مجھے خاص طور پر ہدایات دی تھیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ مس مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن چیف باس کو میرے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر پہلی بار شکوک کی پرچھائیاں ابھری تھیں۔ پاور لینڈ کے چیف ہنری نے چیف باس کو کال کر کے بتایا تھا کہ آپ یہاں ناراک سٹی میں ہیں، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، اور باس جانتا ہے کہ یہاں ٹیری پاور لینڈ کے مفادات کا نگہبان ہے۔ چنانچہ اس نے ٹیری سے بات کی تو ٹیری نے بتایا کہ آپ یہاں شیرٹن ہوٹل میں ہیں، چنانچہ میں یہاں آ گئی، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اور جیکی نے ایک بار پھر اطمینان کا طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہنری نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے تحفظ کی خاطر چیف پولیس آفیسر کو اس کے متعلق بتایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق پاور لینڈ سے ہے، لیکن جب آپ یہاں آئے ہیں تو پھر اس سوال کا مقصد کہ کیا تعلق ہے؟ جیکی نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر آپ کا پاور لینڈ میں کوئی بڑا عہدہ ہے تو پھر آپ سے اس کے شایان شان سلوک کیا جائے، اور اگر تم معمولی سی کارکن ہو تو پھر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، مارگریٹ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں پاور لینڈ کی ڈائریکٹر ہوں، اپنے چیف باس کو بتا دینا، جیکی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ڈائریکٹر؟ او مائی گاڈ، پھر تو آپ وی آئی پی شخصیت ہوئیں۔ سوری مادام، مجھے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ آپ اتنی اہم شخصیت ہیں۔ اب تو ناراک سٹی کی پوری پولیس آپ کی خادم ہے، اس بار مارگریٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جیکی سے بری طرح مروب ہو گئی ہے، اور جیکی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیکن مجھے پولیس کی طرف سے کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جیکی نے فاخرانہ اور تحکمانہ لہجے میں جواب دیا۔ ظاہر ہے آپ جیسی شخصیت کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ مسٹر مائیکل، آپ جا سکتے ہیں، میں ذرا کچھ دیر یہاں رکوں گی، مجھے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی شخصیت سے ملنے کا موقع ملا ہے، مارگریٹ نے اسسٹنٹ مینیجر سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مس، آپ کے لیے کچھ بھجوا دوں؟ مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، میں ڈیوٹی کے دوران پیتی نہیں ہوں، تھینک یو، مارگریٹ نے کہا، اور مائیکل دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو مارگریٹ جیکی سے مخاطب ہوئی۔ مادام، آپ میرے یہاں رکنے سے ناراض تو نہیں ہو رہی؟ یقین کریں مجھے آپ سے مل کر بے حد فخر سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اب اپنے رشتہ داروں اور فرینڈز پر ساری عمر روب ڈال سکوں گی
کہ مجھے اتنی بڑی شخصیت سے ملنے اور باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مارگریٹ کا لہجہ بے حد عاجزانہ تھا۔ او نہیں مس مارگریٹ، میں ویسے بھی اکیلی بور ہو رہی تھی، بیٹھیں، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارگریٹ تھینک یو کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ جیکی بڑے فاخرانہ انداز میں سامنے والی کرسی پر پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ مادام، میں نے پاور لینڈ کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ مجھے اس طرح کی پراسرار اور طاقتور تنظیموں سے ذاتی طور پر بے حد دلچسپی ہے، خاص طور پر ان کے ہیڈ کوارٹرز کے متعلق، لیکن مجھے آج تک آپ جیسی شخصیت سے ملنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اگر آپ مجھ پر مہربان ہو ہی گئی ہیں تو پھر ازراہ کرم یہ بتا دیجئے کہ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کیسا ہے۔ یقیناً بہت شاندار، بہت بڑا ہوگا، اس کے اندر بڑی بڑی مشینیں ہوں گی، اس میں داخل ہونے کے عجیب و غریب راستے ہوں گے، ان راستوں میں غلط آدمی کے داخلے کو چیک کرنے کے لیے عجیب و غریب مشینیں نصب ہوں گی۔ مارگریٹ اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی کسی جادو نگری کے متعلق بات کر رہی ہو، اور جیکی اس کی باتیں سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں ہے تو ایسا ہی، اور پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اب تو اس میں عام طریقے سے داخل ہوا جا سکتا ہے، ورنہ پہلے تو اس میں داخلے کے لیے ٹرانسمٹ فیوز کا ہونا ضروری تھا، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمٹ فیوز؟ کیا مطلب؟ مارگریٹ نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں پوچھا، اور جیکی اسے ٹرانسمٹ فیوز کے متعلق بتانے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ کھلتی گئی، اور مارگریٹ کی آنکھیں تو واقعی حیرت کی شدت سے ابل آئی تھیں۔ اس کے چہرے پر شدید ترین اشتیاق نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار بڑے بچگانہ انداز میں سوال کرتی اور جیکی اسے مزید تفصیل بتا دیتی۔ اس طرح وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک کی آواز سن کر وہ دونوں چونک پڑیں۔ یس، جیکی نے چونک کر کہا، مادام میں مائیکل ہوں، آپ کا پسٹل واپس کرنے آیا ہوں۔ باہر سے مائیکل کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مائیکل دروازہ کھول کر اندر آ گیا، کیونکہ دروازہ اندر سے لاک نہ تھا اس لیے کھل گیا۔ او بڑا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا تھینک یو مادام جیکی، اب مجھے اجازت دیجیے، مس مارگریٹ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیکی نے سر ہلایا، لیکن دوسرے لمحے مارگریٹ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما، اور پھر اس سے پہلے کہ جیکی کچھ سمجھتی، اس کی کنپٹی پر مارگریٹ کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب پوری قوت سے پڑی، اور جیکی ہلکی سی چیخ مار کر کرسی سمیت نیچے جا گری۔ کنپٹی پر پڑنے والی اچانک اور بھرپور ضرب نے فوراً ہی کام دکھا دیا، اور جیکی کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی جولیا، میں تو گھبرا گیا تھا، مائیکل نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس تفصیلات معلوم کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ یہ تو بالکل ہی احمق نکلی۔ میں جیسے جیسے مروبیت کا اظہار کرتی گئی، یہ کھلتی چلی گئی۔ پتہ نہیں اسے ڈائریکٹر کس نے بنا دیا ہے۔ مارگریٹ، جو دراصل جولیا تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ظاہر ہے آپ نے وار ہی ایسا کیا تھا، نفسیاتی وار، اس کی فطرت کے عین مطابق، مائیکل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب اس کو ایلفرڈ ہاؤس کیسے لے جائیں؟ جولیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے لے جانے کی ضرورت نہیں، اس کو ختم کر کے یہیں پھینک دیتے ہیں، مائیکل نے کہا۔ ارے نہیں کیپٹن شکیل، یہ احمق ضرور ہے، لیکن وہ ہنری اتنا احمق نہیں ہوگا۔ عمران بھی اس کی ذہانت کی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر یہاں اپنے اصل نام سے ٹھہری ہوئی ہے۔ ہنری کو جیسے ہی اس کی موت کی اطلاع ملی، سارا کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے میں اس کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر جاؤں۔ میں نے جو تفصیلات معلوم کی ہیں اس میں یہ فائدہ مند رہیں گی۔ اس کی قد و قامت بالکل مجھ سے ملتی ہے، اور میں اس کی فطرت کی اور طبیعت کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن اس کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد ڈرامہ ختم ہو جائے گا، جولیا نے مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا، جو دراصل کیپٹن شکیل تھا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ یہیں اس کا میک اپ کر لیں، میرے پاس ایمرجنسی باکس موجود ہے، پھر آپ خود ہی کاؤنٹر پر کہہ دیں کہ میں اور یہ آپ کے مہمان ہیں اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس طرح کسی کو شک نہ ہوگا اور ہم اسے لے کر کار تک پہنچ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایمرجنسی باکس نکال کر اسے دے دیا۔ اسے اٹھا کر باتھ روم میں ڈال دو، میں اس پر اپنا اور اپنے پر اس کا میک اپ بھی کر لوں گی اور لباس بھی بدل لوں گی، جولیا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر فرش پر پڑی جیکی کو اٹھایا اور لا کر باتھ روم کے فرش پر ڈال دیا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ کہیں یہ ہوش میں نہ آ جائے، کیپٹن شکیل نے باتھ روم سے باہر نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، جولیا نے کہا اور باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہنری اطمینان سے بیٹھا ہال کی دیواروں میں نصب مختلف مشینوں کو خود بخود آپریٹ ہوتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے رکھی میز پر موجود ایک چھوٹی سی مشین سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلیں اور وہ چونک پڑا۔ آوازیں رک رک کر آ رہی تھیں اور مشین کے کونے پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جل بجھ رہا تھا۔ ہنری ایک لمحے تک حیرت سے اس بلب کو جلتا بجھتا دیکھتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اس ہال کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جس میں مسلح اشخاص باقاعدہ پہرا دے رہے تھے۔ وہ ہنری کو اس طرح اچانک باہر نکلتے دیکھ کر چونک پڑے، لیکن ہنری ان کی طرف دھیان دیے بغیر واقعی دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مسلح اشخاص حیرت سے پاور لینڈ کے چیف کو اس طرح دوڑتا دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر سوالیہ نشان ابھر آیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ چیف سے پوچھ گچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہنری کچھ لمحوں تک مختلف راہداریوں میں دوڑتا رہا، پھر وہ ایک اور دروازہ کھول کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی مشین پڑی ہوئی تھی۔ مشین پر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ ہنری نے آگے بڑھ کر وہ غلاف اتار کر ایک طرف پھینکا اور پھر تیزی سے اس مشین کے مختلف بٹن دبانے لگا۔ مردہ مشین میں جان سی پڑ گئی۔ اس پر لگے ہوئے مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور اس پر موجود ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی درمیانی جگہ پر آ کر رک گئی۔ اس سوئی کو اس ہندسے پر رکتے دیکھ کر ہنری کے حلق سے اطمینان بھری سانس نکل گئی۔ اس نے جلدی سے کچھ اور بٹن دبا دیے تو مشین کے سب سے اوپر والے حصے پر موجود ایک سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر روشنی کے جھماکے سے ہو رہے تھے۔ ہنری نے سب سے پہلے اس مشین کے دائیں ہاتھ پر لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے لیور نما ہینڈل کو کھینچا اور پھر اطمینان سے مشین کے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سکرین پر مسلسل جھماکے ہو رہے تھے اور پھر یکلخت اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک بہت بڑے ہوٹل کی پارکنگ کا منظر تھا۔ ایک عورت اور ایک مرد ایک بے ہوش عورت کو کار کے اندر لٹا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہنری بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ جیکی تو صحیح سلامت کھڑی ہے، جبکہ یہ ایگنو کال بھی آ رہی ہے۔ یہ ایگنو کال تو صرف اس وقت آ سکتی ہے جبکہ جیکی کے جسم میں نصب ایگنو مانیٹر کام شروع کر دے، اور یہ ایگنو مانیٹر صرف اسی وقت کام کرتا ہے جبکہ جس جسم میں وہ نصب ہو وہ مردہ ہو جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے، اور ڈائل کی سوئی بتا رہی ہے کہ ایگنو مانیٹر بے ہوشی کا کوشن دے رہا ہے، جبکہ جیکی نہ مردہ ہے نہ بے ہوش۔ ہنری نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ جلدی سے مشین کے سامنے سے ہٹ کر کمرے کے کونے میں پڑی ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی اور اس میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی ٹرانسمیٹر نما مشین کو اٹھا کر واپس پہلی مشین کے پاس لے آیا۔ ٹرانسمیٹر نما مشین کو اس نے پہلی مشین کے اوپر لگے ہوئے مخصوص ہکوں میں اچھی طرح پھنسا دیا اور پھر اس میں موجود ایک لیڈ کو پہلی اور بڑی مشین کے پوائنٹ میں فکس کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر نما مشین کے ڈائل گھمانے شروع کر دیے۔ وہ شاید کوئی مخصوص فریکوینسی سیٹ کر رہا تھا۔ فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک اور بٹن دبا دیا اور پھر بڑی مشین پر جھک گیا۔ اس کے مختلف بٹن اس نے پریس کیے تو یکلخت مشین میں سے پہلے گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مس جولیا، اب عمران کو چاہیے کہ مزید وقت ضائع نہ کرے اور براہ راست ریڈ کر دے۔ یہ آواز اور نام سنتے ہی ہنری کا چہرہ پھڑکنے لگا۔ سکرین پر کار کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی مرد بیٹھا ہوا تھا جبکہ پچھلی سیٹ پر جیکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش عورت دونوں سیٹوں کے درمیان پڑی تھی۔ یس کیپٹن، میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے لمحے پچھلی نشست پر بیٹھی جیکی کے لب ہلے اور آواز سنائی دی تو ہنری کا سر خود بخود ہلنے لگا۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، یہ جولیا جیکی کے میک اپ میں ہے۔ کمال ہے، اس قدر مشابہت کہ میں پہچان ہی نہیں سکا۔ لا محالہ بے ہوش عورت ہی جیکی ہے۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، ہنری نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا اور ایک بار پھر سٹول پر بیٹھ گیا۔ کار کی کھڑکی سے بدلتے ہوئے منظر بتا رہے تھے کہ کار چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور پھر وہ مرد اور عورت جولیا کار سے باہر نکل گئے۔
دوسرے لمحے اس مرد کا جسم کار کے اندر جھکا ہوا نظر آیا اور اس نے جیکی کو اٹھا لیا۔ جیکی کے کار سے باہر آتے ہی بیرونی منظر واضح ہو گیا۔ یہ ایک خاصی بڑی عمارت تھی۔ برآمدے میں 2 افراد کھڑے تھے، وہ دونوں ہی شکل و صورت سے ناراکی لگ رہے تھے۔ پورچ میں ایک اور کار بھی موجود تھی۔ اسے لے آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوا؟ برآمدے میں کھڑے ایک آدمی نے اس مرد سے پوچھا جس نے جیکی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ عورت جولیا برآمدے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، مس جولیا نے تو آج کمال کر دیا۔ اسے ایسا نفسیاتی چکر دیا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوری معلومات از خود اگل دیں۔ اس مرد نے، جس کا نام کیپٹن لے کر پکارا گیا تھا، ہنستے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ تینوں ایک راہداری میں سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ عورت، جولیا اور ایک اور مرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ویسے اس میک اپ میں تم مجھے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، کیوں تنویر؟ اس مرد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن کے ساتھ آنے والے نے ایک مرد کی طرف دیکھا اور اس مرد کے بولتے ہی ہنری آواز پہچان گیا۔ یہ عمران کی آواز تھی۔ تو جیکی عمران کے ہتھے چڑھ گئی، اور نہ صرف ہتھے چڑھ گئی بلکہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی سب کچھ اگلوا لیا۔ کاش میں اس کے جسم میں ڈسٹرکشن ایگنو مانیٹر نصب کر دیتا تو اب بہترین موقع تھا۔ ان سب کے ایگنو میٹر پھٹتے ہی پرزے اڑ جاتے۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ جیکی کے ساتھ ایسا ہوگا تو میں اس کا خوبصورت جسم تباہ ہونے کی بھی پرواہ نہ کرتا، ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا۔ اس کے چہرے پر غصے کے شدید آثار نمایاں تھے۔ اب تم اس خوبصورتی اور یہ جوانی کے چکر کو چھوڑو اور ہیڈ کوارٹر پر فائنل ریڈ کرنے کا پروگرام بناؤ، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بالکل عمران صاحب، اب ہمیں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیپٹن نے بھی جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو ذرا سی دیر جولیا کے ساتھ رہنے کے بعد تم اب کھلم کھلا حمایت پر اتر آئے؟ اس سے تو اچھا تھا میں تمہارے بجائے تنویر کو ساتھ بھیج دیتا، شاید اس کا رزلٹ تم سے الٹ نکلتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر تو کرم ہی رکھیں، میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں، کیپٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائپ نہ صحیح، ہاتھ سے لکھا ہی صحیح۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم مجھے پہلے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے اس جیکی سے کیا اگلوایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا نے تیز تیز لہجے میں تفصیلات بتانی شروع کر دیں۔ جیسے جیسے جولیا تفصیل بتاتی جا رہی تھی، ہنری کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک احمق عورت کو صرف اپنے جذبات کی خاطر اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ جیکی نے واقعی ہیڈ کوارٹر کی اندرونی تفصیلات، اس کے داخلے کے راستے، اس کا حفاظتی نظام، سب کچھ ہی بتا دیا تھا، اور جب جولیا خاموش ہوئی تو شدید غصے کے باوجود ہنری کے حلق سے اطمینان کی سانس نکل گئی۔ اسے اطمینان اس بات پر ہوا تھا کہ گو جیکی نے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس نے ان حفاظتی انتظامات کے توڑ کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویری گڈ جولیا، ویری گڈ، تم نے واقعی انتہائی کارآمد معلومات حاصل کی ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ٹیری سے یہی معلومات ملیں گی، لیکن ٹیری بیچارہ مفت میں جان گنوا بیٹھا، اسے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کی تیاری کرتے ہیں۔ تم بطور جیکی ہی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ میں وہاں پہنچ کر تمہیں ہنری کے پاس بھیجنے کی کوئی ایسی پلاننگ بناؤں گا تاکہ اسے تم پر بالکل شک نہ ہو، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل تو کہہ رہا تھا کہ جیکی کو وہیں ہوٹل میں ہی ختم کر دیا جائے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی موت کی اطلاع ہوٹل کی وجہ سے لازماً ہنری تک پہنچ جائے گی، اس لیے میں اسے بے ہوش کر کے ساتھ لے آئی ہوں۔ اب کم از کم ہنری کو ہوٹل سے یہ اطلاع نہیں مل سکتی کہ جیکی مر چکی ہے۔ وہاں سے تو وہ سب کے سامنے زندہ سلامت اپنے قدموں پر چلتی ہوئی باہر آئی ہے۔ ہاں، اب جیکی کا کیا کرنا ہے؟ اسے الفریڈ کے حوالے کر دیا جائے یا؟ جولیا نے کہا۔ حوالے تو اسے الفریڈ کے ہی کروں گا، مگر زندہ نہیں، مردہ، تاکہ اس کی لاش مسخ کر کے کسی گٹر میں بہا دے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور نظر آیا، اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی نہ صرف سکرین تاریک ہو گئی بلکہ آواز آنی بھی بند ہو گئی، اور مشین پر موجود ڈائل کی سوئی ایک زوردار جھٹکا کھا کر درمیان سے گزر کر آخری ہندسے پر جا رکی۔ ہنری نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور ہاتھ بڑھا کر مشین کے بٹن آف کرنے لگا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران نے فرش پر پڑی جیکی کو گولی مار دی تھی۔ آنے دو، تمہاری اس عورت جولیا کو، میں اس سے جیکی کا ایسا عبرت ناک انتقام لوں گا کہ تمہاری روحیں بھی صدیوں تک چیختی رہیں گی۔
ہنری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر مشین آف کر کے وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ہیوی لینڈ روور جیپ خاصی تیز رفتاری سے ایم لینڈ کے دور دور تک پھیلے ہوئے ویران نیم پہاڑی علاقے میں ایک پگڈنڈی نما سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران موجود تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی، اور پچھلی نشستوں پر کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر تھے۔ جولیا جیکی کے میک اپ میں تھی، جبکہ عمران اور باقی ساتھی مقامی افراد کے میک اپ میں تھے۔ عمران نے باقی 2 ساتھیوں کو ناراگ سے ہی واپس پاکیشیا بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ہیڈ کوارٹر کی پوزیشن کے مطابق وہاں زیادہ افراد سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ ناراگ کے پروگرام کے مطابق ان کی ضرورت تھی۔ یہ تو بہت حد تک ویران سا علاقہ ہے، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ علاقہ جو ایم لینڈ کہلاتا ہے 400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں معدنیات کے بے پناہ خزانے موجود ہیں، اس لیے حکومت ایکریمیا نے اسے غیر رہائشی علاقہ قرار دے دیا ہے۔ البتہ پرانے زمانے سے آنے والے چند قصبے ویسے ہی قائم ہیں، اور اسی میں ایک کرام سٹی ہے، جس کے قریب پاور لینڈ کا زیر زمین ہیڈ کوارٹر ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے ہیڈ کوارٹر ریڈ کرنے کی کوئی خاص پلاننگ تو ضرور کی ہوگی، لیکن آپ نے ہمیں بتایا کچھ نہیں۔ پچھلی نشست پر بیٹھے صفدر نے کہا۔ پلاننگ یہ ہے کہ جیکی اور ہنری کی شادی کرا دیں گے، تنویر نکاح پڑھائے گا، ہم گواہ ہوں گے، اور نتیجہ ظاہر ہے پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر ہمارے قبضے میں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنو عمران، مجھے یہ بے وقت کی راگنی ہرگز اچھی نہیں لگتی، اب اگر بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی۔ جولیا نے غصے سے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ بکواس اور راگنی 2 مختلف بلکہ متضاد فن ہیں، اور راگوں کا تو وقت ہوتا ہے کہ صبح کا راگ، شام کا راگ، بارش کا راگ، خزاں کا راگ، لیکن راگنی، اس کے متعلق کس کی جرت ہے کہ اسے وقت کی قید میں لا سکے؟ اس لیے راگنی کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ عمران نے باقاعدہ فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن تمہیں میری بات پر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں تو جیکی اور ہنری کی بات کر رہا ہوں، دیکھتی نہیں اس وجہ سے تنویر خاموش بیٹھا ہے، ورنہ تم تو صرف گولی مار دینے کی دھمکی دے رہی ہو، تنویر اب تک گولی مار بھی چکا ہوتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب پلیز، صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تو پلیز ہوں، جولیا سے بات کرو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا، جیپ جیسے ہی ایک اونچے ٹیلے سے نیچے اترنے لگی، اور وہ یہ سب دیکھ کر چونک پڑے کہ سامنے 3 جیپیں کھڑی تھیں، جن کے باہر یونیفارم پہنے اور ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے 6 افراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ جیپوں کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ راستہ بند کیے کھڑے ہوں، اور ان لوگوں نے جس قسم کی یونیفارم پہن رکھی تھی ان سے وہ سرکاری افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ہوشیار رہنا جولیا، اب تم نے اپنا کام کرنا ہے، تم پاور لینڈ کی ڈائریکٹر ہو، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اتنی دیر میں جیپ ٹیلے سے نیچے اترتی ہوئی ان جیپوں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ 6 میں سے 2 افراد مختلف سمتوں سے جیپ کی طرف بڑھے۔ فرمائیے جناب، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، یہاں آپ کیسے پہنچ گئے؟ اپنی شناخت کروائیے، اس آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سنو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں جیکی ہوں، مادام جیکی، پاور لینڈ کی مادام جیکی۔ جولیا نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں اپنی طرف آنے والے آدمی سے کہا۔ ہم کسی کو نہیں جانتے، آپ سب نیچے اترائیں اور اپنی شناخت کرائیں، پرمٹ دکھائیں۔ پہلے آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ پہلے آپ اپنی شناخت کرائیں، آپ کا انچارج کون ہے اور آپ کا تعلق کس محکمے سے ہے؟ عمران کا لہجہ اس بار خاصا کرخت تھا، اور عمران کا لہجہ سنتے ہی اس کے سب ساتھی یک لخت چوکنے ہو گئے، کیونکہ وہ عمران کے بدلے ہوئے لہجے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پہلے آپ نیچے آئیں ورنہ میں فائر کھول دوں گا، اس آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مادام، نیچے اترتے ہیں، شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی دور ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، عمران نے مڑ کر جولیا سے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ جولیا بھی دوسری طرف سے نیچے اتری اور باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ ادھر ایک طرف قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو، اس آدمی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ عمران خاموشی سے ادھر ہٹ گیا، اور پھر اس آدمی کے کہنے کے مطابق اس نے واقعی اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ ظاہر ہے عمران کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔
ان کی تلاشی لو مائیکل، اس آدمی نے ایک طرف کھڑے مسلح شخص سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ شخص عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت کی طرف آیا، اور پھر اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن کسی کے پاس سے کوئی اسلحہ نہ نکلا، البتہ عمران کے کوٹ کی مخصوص جیب میں موجود مخصوص پسٹل تک اس کا ہاتھ ہی نہ پہنچا تھا۔ کوئی اسلحہ نہیں ہے باس، مائیکل نے اونچی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ ہاتھ نیچے کر سکتے ہو، اس آدمی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔